یہ کہانی ہے ایک ایسے رہنما کی جو کرسچن دنیا میں بھی عزت اور شفقت کی مثال بن گیا۔ جہاں کروسیڈرز نے قتل و غارت کی داستان لکھی، وہاں انہوں نے عدل اور انسانیت کے نئے باب شامل کیے۔ یروشلم کی آزادی کے وہ پل جہاں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جو صرف ایک نام کے ساتھ جڑا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو چلیے اس بے مثال تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ چلیے، جہاں آپ جانیں گے کہ ایک عام انسان کیسے ایک لیجنڈ بنتا ہے اور اس کی کہانی دنیا کے ہر زمانے کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ڈاکومنٹری ایک ایسی تاریخی شخصیت پر ہے جن کی زندگی صرف مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے صرف اپنی ملٹری اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کی وجہ سے دنیا میں شہرت نہیں پائی بلکہ اپنے عدل، انصاف اور انسانیت کی مثال بن کر رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اول دنوں سے لے کر عنوان فتح یروشلم تک کی کہانی اور ان کی لیگسی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سلطان صلاح الدین کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا اور ان کا جنم 1137-1138 میں تکرت عراق میں ہوا۔ وہ ایک کردش فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی وفاداری اور اسلام سے محبت کی وجہ سے مشہور تھی۔ سلطان صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب ایک ایماندار اور جذبہ ایمان سے بھرپور شخص تھے جنہوں نے اپنے گھرانے کو ہر مشکل میں مضبوط بنائے رکھا۔ تکرت کے تربلند ماحول کے باوجود صلاح الدین کا گھرانہ دمشق چلا گیا جہاں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ سلطان صلاح الدین نے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامک سائنسز میں مہارت حاصل کی، ساتھ ہی ان کا لگاؤ ملٹری ٹریننگ اور ہارس مینشپ کی طرف تھا۔ ان کی اپ برنگنگ میں نور الدین زنگی، جو ایک مشہور مسلم لیڈر اور کروسیڈر کے خلاف جہاد کے رہنما تھے، کا گہرا اثر تھا۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ایک ماہر کمانڈر اور ایک انصاف پسند لیڈر بنایا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے اول ملٹری کیمپین میں اپنی بریوری اور اسٹریٹجی کا لوہا منوایا۔ جب 1169 میں انہیں ایجپٹ کا وزیر بنایا گیا تو انہوں نے فاطمید خلیفہ کا خاتمہ کر کے سنی اسلام کو وہاں مضبوط بنایا۔ لیکن سلطان صلاح الدین کا سب سے بڑا مشن تھا مسلم امہ کو یونائٹ کرنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلم ایریاز کو کروسیڈرز کے خلاف مضبوط کرنا ہے تو پہلے ان میں ایکتا پیدا کرنی ہوگی۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین نے سیریا اور عراق کے ایریاز میں اپنے انفلوئنس بڑھائے اور انہیں ایک سنگل مسلم امپائر کے نیچے لے آئے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا یروشلم کی آزادی۔ یہ وہ شہر تھا جو مسلمانوں کے لیے صرف ایک تاریخی جگہ نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز بھی تھا۔ 1099 میں کروسیڈرز نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کا مسلم اور جیوش پاپولیشن قتل عام کا شکار ہوا تھا۔ صلاح الدین کا مقصد تھا کہ اس شہر کو انسانیت اور اسلام کی عزت کے ساتھ واپس لیا جائے۔ 1187 میں صلاح الدین نے بیٹل آف حطین میں کروسیڈر کو ایک بڑے کیمپین کے ذریعے شکست دی۔ اس جنگ میں انہوں نے کروسیڈرز کے مضبوط قلعے توڑ دیے اور کرسچن فورسز کو برے طریقے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین نے یروشلم کو آزاد کروایا۔ یروشلم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے انسانیت کی مثال قائم کی۔ جہاں کروسیڈرز نے مسلمز اور جیوش پاپولیشن کا قتل عام کیا، وہاں صلاح الدین نے کرسچن پاپولیشن کو امان اور عزت کے ساتھ جینے کی اجازت دی۔ یہ ان کے کریکٹر کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک ماہر کمانڈر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان تھے جن کی زندگی کا ہر پہلو عدل اور انسانیت پر مبنی تھا۔ کرسچن ہسٹورینز بھی ان کی جنروسٹی اور انصاف کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بے گناہ انسان پر ظلم نہیں کیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کروسیڈرز کے لیڈر کنگ ریچرڈ دی لیون ہارٹ بیمار ہوئے تو سلطان صلاح الدین نے ان کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور دوائیں بھیجی۔ یہ انسانیت کی مثال تھی جو ان کی لیڈرشپ کا اہم حصہ تھی۔ ان کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی دنیا بنانا تھا جہاں انصاف اور ایمان ہو۔ ان کا ہر فیصلہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہوتا تھا۔ 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال دمشق میں ہوا۔ ان کی وفات کے وقت ان کا پرسنل ویلتھ اتنا کم تھا کہ ان کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔
یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ ایک سلطان تھے جو دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے۔ صلاح الدین کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کا نام مسلم اور نان مسلم دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی لیڈرشپ، انصاف اور کوریج کے درس کو اسلامک اور سیکولر ہسٹری میں پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک اصل لیڈر صرف طاقت سے نہیں بلکہ عدل، انصاف اور انسانیت کے جذبے سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم اور انصاف کے اصولوں پر گزارے تو اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔